امت کی ہدایت کا انتظام فرما کے گئے اور فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری عطرت جو میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں سے وابستہ رہو گے، متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے۔ فإنهما لن يفترقا حتى يرد علی الحوض، اور فرمایا قرآن اہل بیت سے اور اہل بیت قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا، قرآن اور اہل بیت اکٹھے حوض کوثر پر میں محمد سے آ ملیں گے۔ یقیناً موسم بڑا حبس ہے اور گرمی ہے، اور ظاہر ہے مجھے تو آغاز کا پتہ نہیں ہے کہ کب سے مجلس شروع ہوئی ہے، صبح سے۔ تو بہرحال آپ احباب کی یہ محبت ہے اور حوصلہ افزائی ہے جو بیٹھ گئے ہیں میرے لیے۔ میں انشاءاللہ آپ کے بیٹھنے سے اب ناجائز فائدہ بھی نہیں اٹھاؤں گا، بڑے مختصر سے وقت میں دو چار باتیں جو عرض کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں دوستو عرض کروں کہ ایک ذمہ دار رسول کا یہی حق بنتا تھا کہ جس ہستی نے امت کی ہدایت کے لیے اس قدر دکھ اٹھائے ہوں کہ خود ارشاد فرماتے ہیں ما اوذی یا نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنے دکھ نہیں دیے گئے جتنے مجھے دیے گئے۔ تبلیغ دین کی خاطر، امت کی ہدایت کی خاطر جس قدر حریص تھے کہ خالق کو فرمانا پڑا لعلک باخع نفسک، میرا حبیب تو اپنی امت کی ہدایت کے لیے اور ان کی نجات کے لیے اتنا حریص ہے کہ شاید تم اپنی جان گنوا دو گے۔ میرے دوستو، اس ذمہ دار رسول کا یہ حق بنتا تھا کہ اپنے بعد قیامت تک کے لیے امت کی ہدایت کا انتظام فرما کے جاتے، اور سرکار نے جو انتظام فرمایا وہ دو چیزیں چھوڑیں، اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت کو۔ ہم سے صرف تمسک کا تقاضا کیا کہ تم قرآن و اہل بیت کے دامن سے متمسک رہنا، میں ضامن ہوں اس بات کا کہ قیامت تک تم گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے۔ یہ حدیث ثقلین، میں دوستو عرض کروں کہ قرآن، یہ حدیث ثقلین قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا، یہ ایک سلسلہ روایت برادران کے ہاں ایسا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ سرکار نے دو چیزیں جو چھوڑی ہیں وہ قرآن اور اپنی سنت کو چھوڑا ہے۔ توجہ ہے سارے حضرات؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، سرکار دو چیزیں چھوڑ کے گئے، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔ میں دوستو عرض کیا کرتا ہوں کہ الجھنے کی یا جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تنزل کر جاتے ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ سرکار نے اہل بیت نہیں فرمایا، عطرتی سنتی فرمایا، میں اپنی سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن دوستو سوال یہ ہے کہ سرکار دو عالم کے بعد قیامت تک کے لیے ہدایت چاہیے۔ جن لوگوں نے سید الانبیاء کی زندگی کو نہیں دیکھا، جنہوں نے سرکار کی سیرت طیبہ کو نہیں دیکھا، جنہوں نے سرکار کی زیارت نہیں کی، سرکار کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، سرکار کا رزم و بزم جلوت و خلوت، خلاصہ جن لوگوں نے سرکار کی زندگی کو نہیں دیکھا، ہم نے عمل تو کرنا ہے سید الانبیاء کی سنت پر،
سوال یہ ہے کہ رحلت پیغمبر کے بعد ہم کس سے پوچھیں کہ پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ سرکار کی رحلت کے بعد ہم کس سے پوچھیں یا ہمیں کون بتا سکتا ہے کہ پیغمبر کی سنت کیا تھی، پیغمبر کا طریقہ کیا تھا؟ اور دوستو، ایک واضح سی بات ہے، جب بات پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کی ہے تو اس میں صرف یہ تو نہیں دیکھنا نا کہ پیغمبر کی مسواک کا سائز کیا ہوتا تھا یا پیغمبر کی دستار مبارک کا رنگ کیا تھا۔ سرکار کی سنت یعنی پوری زندگی، اور پوری زندگی میں ایک ایک قدم، اس میں سرکار کی تعلیمات کیا تھی، سرکار کا طریقہ کیا تھا۔ پوری زندگی کا نصب العین وہ ہمیں کون بتا سکتا ہے؟ پیغمبر کی سنتیں کون سب سے بہتر سمجھتا ہے؟ توجہ ہوگی سارے حضرات؟ دوستو، ایک کامن سینس کی بات ہے، عقلی سی بات ہے، کسی شخص کے افکار، نظریات، اعمال، کردار وہی شخص بہتر سمجھتا ہے جس نے سب سے زیادہ وقت کسی کے ساتھ گزارا ہو۔ ایسے ہے یا نہیں؟ میری سوچ کیا ہے؟ سنت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، میرے افکار، میرا کردار، میرے نظریات، میرے اعمال، وہ کون جانتا ہے بہتر؟ جس نے سب سے زیادہ وقت میرے ساتھ گزارا ہے۔ اور ایک اور بات بھی عرض کروں، انسانی زندگی کے اہم ترین جو حصے ہیں وہ 3 حصوں میں تو تقسیم کیا جا سکتا ہے نا، بچپن و لڑکپن، ایک حصہ جوانی کا، ایک حصہ بڑھاپے کا۔ جب سرکار کی سنت کی بات ہے تو پھر بچپن بھی دیکھنا ہے، جوانی بھی دیکھنی ہے، بڑھاپا بھی دیکھنا، اور یہ ساری چیزیں وہی بتائے گا جس نے یہ سارے ادوار پیغمبر کے دیکھے ہوں۔ خلاصہ یہی نکلا کہ جس نے سب سے زیادہ وقت کسی کے ساتھ گزارا ہے وہ سب سے بہتر اس کے اعمال و کردار و افکار کو بیان کر سکتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بڑھ کر جتنا وقت مولا علی نے پیغمبر کے ساتھ گزارا، کسی دوسرے بشر نے اتنا وقت پیغمبر کے ساتھ نہیں گزارا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، اتنا وقت۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام کے سوا کائنات میں کوئی دوسرا بشر نہیں جو سرکار کی جلوت خلوت سے واقف ہو، جو سرکار کی سنتوں سے واقف ہو۔ اور میں عرض کروں نہج البلاغہ کی روشنی میں کتنا وقت آقا امیر المومنین نے رحمت دو عالم کے ساتھ گزارا، 2 جملوں میں عرض کرتا ہوں۔ اتنا وقت مولا علی نے گزارا کہ مولا علی کی آنکھیں پیغمبر کے ہاتھوں پہ کھلی تھیں، پیغمبر کی آنکھیں علی کی گود میں بند ہوئی تھیں۔ امیر المومنین کی آنکھیں کھلنے سے لے کر رحمت دو عالم کی آنکھیں بند ہونے تک جو ہستی سرکار دو عالم کے ساتھ سائے کی طرح رہی وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ خطبہ قاسیہ نہج البلاغہ کا وہ مفصل خطبہ، وہ طولانی خطبہ، جس میں جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں، وَضَعَنِي رسول اللہ فی ہجرہ وَأَنَا وَلَدٌ، میں بچہ تھا جب پیغمبر نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ یضمنی الی صدرہ، ہر وقت مجھے سینے سے لگائے رہتے تھے۔ یقنفنی الی فراشہ، جب سوتے تھے اپنے پہلو میں مجھے بستر پہ لٹایا کرتے تھے۔ یمسنی جسدہ، اپنے بدن مبارک کو مجھ سے مس کیا کرتے تھے۔ یشمنی عرفہ، اپنی خوشبو رسالت مجھے سنگھایا کرتے تھے۔ وکان یمزغ الشیء ثم یلقمنیہ،
سید الانبیاء غذا کو منہ میں ڈال کے چبا کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے میں علی کے منہ میں دیا کرتے تھے۔ اور یہ اگلا جملہ کتنا قابل قدر ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مولا علی سے بہتر کوئی نہیں جانتا پیغمبر کی سنت۔ فرمایا کانا یرفع لی من اخلاقہ کل یوم علما، سید الانبیاء ہر روز اپنے اخلاق کے علم بلند کرتے تھے، تعلیمات مجھے اخلاق سکھاتے۔ اس لیے حدیث مبارک ہے، جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم کی حدیث ہے، ادبنی رسول اللہ، جناب امیر فرماتے ہیں مجھے ادب رسول اللہ نے سکھایا اور رسول اللہ کو ادب اللہ نے سکھایا۔ ہر روز اخلاق کے علم بلند کرتے تھے۔ ثم یامرنی بالاقتداء بہ، پھر مجھے حکم دیتے تھے، یا علی میں جو باتیں تمہیں سکھا رہا ہوں تم نے ان پر عمل کرنا ہے، میری ان تعلیمات پہ تم نے چلنا ہے۔ اور دوستو پھر آقا امیر المومنین نے اتباع رسول اور اقتداء رسول کا حق ادا کر دیا اور فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثْرَ أُمِّهِ، میں رحمت دو عالم کے پیچھے پیچھے اس طرح سے چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلا کرتا۔ یہ امیر المومنین کی آنکھیں کھلی پیغمبر کی گود میں، اور سرکار دو عالم کی آنکھیں بند ہوئیں علی کی گود میں۔ رحلت سرکار دو عالم کے موقع کا خطبہ بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں لما قبض رسول اللہ، لقد قبض رسول اللہ وان رأسہ لعلی صدری، جب سرکار دو عالم کی روح نے پرواز کیا تو سرکار کا سر مبارک میں علی کے سینے پر موجود تھا۔ وَلَقَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ فِي يَدِي، میرے ہاتھوں میں پیغمبر نے دم توڑا تھا اور میں نے پھر سرکار کے ان مبارک ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ مل لیا تھا۔ دوستو ان دو باتوں کو عرض کرنے کا مقصد کہ سب سے زیادہ وقت سرکار کے ساتھ کسی نے گزارا ہے تو مولا علی نے گزارا ہے۔ میرے دوستو تو معلوم ہوا کہ سرکار کی سنت کو بھی مولا علی سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ بس جھگڑا ختم ہو گیا، حدیث ثقلین میں لفظ اطرتی کا ہو یا حدیث ثقلین میں لفظ سنتی کا ہو، آنا علی کے دروازے پہ پڑے گا۔ اہل بیت فرما کے گئے ہوں تب بھی علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا، سنت فرما کے گئے ہوں تو سنت سمجھنے کے لیے بھی مولا علی کے دروازہ پہ آنا۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ ہے احباب، اور میں عرض کروں تاریخ سے دو حوالے، پھر تاریخ نے یہ ثابت کیا اور اغیار نے یہ اقرار اور اعتراف کیا اس بات کا، سرکار دو عالم کی زندگی میں بھی، سرکار دو عالم کی زندگی کے بعد بھی دنیا نے اعتراف کیا کہ پیغمبر کی سنت، پیغمبر کی سیرت، حتیٰ پیغمبر کا مزاج کوئی جانتا ہے تو علی ابن ابی طالب جانتا ہے۔ عرض کروں میں جملہ وہ تاریخ کا، میں ظاہر ماحول جو ہے نا یہ انتہائی گرم ہے، میں خود گھبرا رہا ہوں۔ مباہلہ کے واقعے سے پہلے جب نجران کے وہ عیسائی آئے تھے، آپ نے ہزاروں بار سنی ہے یہ بات، کوئی نئی بات نہیں، صرف یاد دہانی میں تو کرانا چاہتا ہوں۔ وہ جو آئے تھے پادری، انہوں نے زرق برق پوشاک کے لباس پہنے ہوئے تھے، ریشم و دیبا کے لباس، ہیرے جواہرات کی انگوٹھیاں، سونے چاندی کے زیورات، ان کی کمر سے وہ چاندی کی سونے کی تاروں سے بنے ہوئے پٹکے یہ بندھے ہوئے تھے۔ جب سرکار کے پاس آئے سلام کیا، میں نے ایک جملہ پڑھا کہ وہ ایسے ایسے قیمتی نگینے انہوں نے پہنے ہوئے تھے کہ ان کی چمک مدینہ کے در و دیوار پر پڑتی تھی تو مدینہ کے لوگ حیران ہوتے تھے کہ ایسے لباس بھی اور ایسے قیمتی پتھر بھی ہوتے ہیں۔ جب سرکار کے پاس آئے تو سلام کیا تو رحمت دو عالم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ سنی نا آپ نے بات، رخ انور پھیر لیا۔ اب حیران ہیں کہ ہم نے تو پیغمبر کے اخلاق کے بڑے چرچے سنے ہیں اور ہمارے تو سلام کا جواب نہیں دیا جا رہا۔ پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کیا وجہ ہے، پیغمبر نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، کون بتائے، اور کس میں ہمت تھی اور کس میں لیاقت تھی کہ بتاتا۔
جناب سلیمان نے ان پادریوں کو لیا اور اس دروازے پہ آئے جو دروازہ اللہ نے بنایا اس لیے ہے کہ جہاں سے دنیا کی مشکلات حل ہوں، امیر المومنین کے دروازے پہ. اور سلمان نے کہا اس گھر میں وہ ہستی رہتی ہے جو پیغمبر کے مزاج کو سمجھتی ہے، جو رسالت کے مزاج سے آشنا ہے. علی مولا صرف بتا سکتے ہیں کہ پیغمبر نے تمہارے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا. آقا امیر المومنین تشریف لائے، پوچھا سرکار نے دیکھا، فرمایا اسی لباس میں تم آئے تھے؟ کہا ہاں اسی لباس میں. فرمایا تم تو تارک دنیا ہو، تم تو زاہد فی الدنیا ہو، تم تو راہب ہو، تمہارا تو یہ اصلی لباس نہیں، تم تو ٹاٹ اور بوریے کے لباس پہنتے ہو. جاؤ اپنا اصل لباس پہنو، یہ لباس اتارو، پھر جا کے سلام کرو، پھر دیکھنا پیغمبر سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے. انہوں نے وہ لباس اتارے، اپنے اصلی لباس پہنے. اب جو آئے نہ صرف سلام کا جواب دیا، سرکار نے بڑھ کے ان کا استقبال کیا. میرے دوستو یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ زندگی سرکار دو عالم کی زندگی میں پیغمبر کا ایک عمل عام مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ پیغمبر نے انہیں جواب کیوں نہ دیا. سرکار دو عالم کی زندگی میں پیغمبر کے اس مزاج کو کوئی سمجھتا ہے تو علی مولا سمجھتے تھے جنہوں نے بتایا تھا. یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد. اور پھر پوچھا، کسی نے پوچھا یا علی اس لباس میں، اس حالت میں سرکار نے انہیں جواب کیوں نہ دیا، ان کا احترام کیوں نہ کیا؟ جناب امیر فرماتے ہیں اگر اس لباس میں سرکار انہیں منہ لگاتے، ان کا استقبال احترام کرتے تو قیامت تک عیسائیوں کی یہ غلط فہمی دور نہ ہوتی. وہ یہ سمجھتے کہ مسلمانوں کے رسول کے پاس دنیا، مال دنیا، اس چیز کی عزت ہے، دنیا دار کا احترام ہے. سرکار پر اس لیے جواب نہیں دیا تھا کہ تاکہ ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا جائے کہ پیغمبر کی نگاہ میں دنیا اور مال دنیا رکھنے والے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس غلط فہمی کو دور کرنے، یہ پہلا تھا. تاریخ سے دوسرا واقعہ، یہ جو خلافت آقا امیر المومنین کو چوتھے مقام پہ ملی، آپ جانتے ہیں کہ یہ تیسرے مرحلے پہ بھی مل رہی تھی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تیسرے مرحلے پہ بھی شرط کیا رکھی گئی؟ کتاب خدا پہ عمل کرو گے، سنت رسول پر عمل کرو گے اور سیرت شیخین پر. آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ میں سیرت شیخین پر عمل نہیں کروں گا اور یہ شرط مجھے قبول نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، میں کتاب خدا پر عمل کروں گا، سنت رسول پر عمل کروں گا، لیکن سیرت شیخین پر نہیں. میں کہوں گا یا علی آپ کی عظمت کو سلام، آپ نے یہ شرط اڑا کے اور اس کو قبول نہ کر کے ان کی نیت کا بھانڈا پھوڑ دیا اور امت اسلامیہ پہ احسان کیا. میرے محترم سامعین، کیا منطقی بات تھی جناب امیر کی کہ اگر شیخین کی سیرت سنت پیغمبر کے مطابق ہے تو پھر اس شرط لگانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اگر شیخین کی سیرت سنت کے مطابق ہے تو علی سنت رسول پہ عمل کرنے کے لیے تیار، اور اگر شیخین کی جو سیرت ہے وہ سنت پیغمبر سے ہٹ کے ہے تو علی کبھی سنت پیغمبر سے ہٹ کے عمل کرنے کو تیار نہیں، کبھی سنت پیغمبر سے ہٹ کے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. سرکار نے سنت پیغمبر کی خاطر خلافت جاتی ہے تو جائے، لیکن پیغمبر کی سنت کے ہوتے ہوئے کسی اور کی سیرت کو اختیار نہیں کیا جائے گا. اور تیسرا مرحلہ جو تاریخ نے بتایا، 25 سال کی خانہ نشینی کے بعد جب ظاہری خلافت ملی آقا امیر المومنین علیہ السلام کو، اور جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی. کچھ اصحاب زندہ تھے اس وقت جنہوں نے سید الانبیاء کی اقتداء میں نمازیں پڑھی تھیں. آقا امیر المومنین نے جب نماز کا سلام پھیرا، وہ اصحاب پکار اٹھے اور کہا یا علی 25 سالوں کے بعد آج آپ نے ہمیں پیغمبر والی نماز یاد دلا دی. 25 سالوں کے بعد یا رسول اللہ، یا
25 سالوں کے بعد۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ 25 سالوں میں پیغمبر کی نماز کی کیفیت بدل گئی۔ کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں یہ تو تفاوت اور تتبع کے بعد ملے گا، لیکن یہ بیان تاریخ میں موجود ہے کہ اصحاب پیغمبر کہنے لگے یا علی آج آیت بدل گئی۔ کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں یہ تو تفاوت اور تتبع کے بعد ملے گا، لیکن یہ بیان تاریخ میں موجود ہے کہ اصحاب پیغمبر کہنے لگے یا علی آج آپ نے ہمیں پیغمبر والی نماز یاد دلا دی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ 25 سال بعد بھی اگر پیغمبر کے طریقے اور پیغمبر کی سنت کا کوئی محافظ تھا تو علی ابن ابی طالب تھا۔ لہٰذا اگر حدیث ثقلین میں سنتی فرما کے بھی گئے ہوں تو آنا پھر بھی علی کے دروازے پہ پڑے گا۔ مولا علی سے بہتر کوئی جانتا ہی نہیں ہے پیغمبر کی سنت کیا، اور ساری زندگی آل رسول کا طریقہ اور عمل اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کربلا کا مقصد محمد حنفیہ کے نام جو وصیت نامہ، اس میں ایک جملہ یہی تھا، اسیرہ بسیرت جدی رسول اللہ۔ میرے کربلا جانے کا مقصد یہ ہے، میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں میرے نانا کی سنت و سیرت کیا ہے۔ کربلا پہنچ کے اہل بصرہ کو جو خط لکھا امام حسین علیہ السلام نے، اس میں صراحت کے ساتھ مولا نے لکھا بصرہ والو میں کربلا میں آ گیا ہوں اپنے نانا کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، آؤ میرا ساتھ دو تاکہ میں دنیا کو دکھاؤں کہ میرا نانا کی سنت کیا۔ اور پھر میں عرض کروں دوستو، یہ حدیث ثقلین امت اور آل کے فرق کو بھی واضح کرتی ہے۔ یہ حدیث ثقلین فرق بتا رہی ہے، امت اور ہے آل اور ہے۔ امت کون ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین، جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہے امت، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہے اہل بیت۔ جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہدایت کی ضمانت ہے۔ جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہادی ہیں اور ہدایت کی ضمانت۔ جب تک متمسک رہو گے فرمایا میرے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے۔ میرے دوستو، امت اور ہے آل اور ہے۔ لا یقاسو، نہج البلاغہ میں عظمت آل محمد پر جناب امیر المومنین کا خطبہ، لا یقاسو بآل محمد من هذه الامت احد۔ علی مولا فرماتے اس امت میں سے کسی انسان کا قیاس آل محمد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ آل محمد کا مقام اور ہے، امت کا مقام اور۔ کیوں قیاس نہیں ہو سکتا؟ کیا خوبصورت جملہ ہے، فرمایا کیفا یسوا بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا۔ فرمایا وہ انسان آل محمد کی برابری کیسے کر سکتا ہے جو آل محمد کے دسترخوان نعمت پہ پروان چڑھتا رہا ہو۔ ہم اساس الدین و عماد الیقین، آل محمد کے ساتھ کسی انسان کا قیاس نہیں ہو سکتا۔ آل محمد ہیں جو دین کی بنیاد ہیں، یقین کا ستون ہے۔ ایک صلوات بلند آواز۔ اجازت ہو تو میں 10 منٹ اور آپ کے لے لوں۔ سارے حضرات راضی ہیں؟ ایک صلوات بلند آواز۔ ٹائم تو کھلا ہے لیکن موسم اچھا نہیں ہے، ساتھ نہیں دے رہا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ معاویہ نے خط لکھا جناب امیر المومنین علیہ السلام کو، جس خط کا جواب آقا امیر نے نہج البلاغہ میں دیا، وہ جواب جو دیا وہ چند جملے میں سنانا چاہتا ہوں۔ میں ہزاروں بار دوستو اپنی مجالس سے میں نے کہا ہے نہج البلاغہ کی قدر کرو، نہج البلاغہ کے قدردان بنو۔ شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی ایک کتاب میں ذکر کیا ہے کہ برطانیہ میں، یوکے میں ایک لائبریری ہے جس میں صرف ایک کتاب رکھی ہوئی ہے اور وہ ہے نہج البلاغہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں،
برطانیہ میں ایک لائبریری ہے جس میں صرف ایک کتاب انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور وہ ہے نہج البلاغہ، اور ان انگریزوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اتنی باعظمت کتاب ہے جو ہزاروں لاکھوں کتابوں سے انسان کو بے نیاز کرتی ہے، اور کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے مقابلے میں کسی دوسری کتاب کا رکھنا یہ نہج البلاغہ کی توہین ہے۔ اتنی باعظمت کتاب، میں عرض کیا کرتا ہوں، دکھ سے کہنا پڑتا ہے، یہ الحمدللہ سارے علماء دوست ہیں، مجھے نہیں پتا، میں تو اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن عموماً صورتحال یہی ہے کہ سارے شیعہ علی ابن ابی طالب ہونے کا ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ساری زندگی ہم نے کلام امیر المومنین کو پڑھ کے نہیں دیکھا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر تقریب ذہن کے لیے ایک بات کرتا ہوں کہ اگر آج آپ کو پتہ چل جائے عراق میں، ایران میں، کہیں لبنان میں ایک سی ڈی مل گئی ہے جس میں مولا علی خطبہ پڑھ رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، مولا علی کے خطبہ کی ایک سی ڈی، آپ حضرات کی خواہش ہوگی وہ سی ڈی خریدنے کی اور دیکھنے کی یا نہیں؟ ہوگی، پکی بات ہے۔ ایک سی ڈی جس طرح باقی ذاکرین مقررین کی مجلس کی سیڈیاں لوگ لیتے نہیں، ہاں، خصوصاً جو پرانے مر گئے ذاکر، ان کی بڑی تمنا ہوتی ہے کہ وہ سی ڈی ملے۔ اگر مولا علی مجلس پڑھ رہے ہوں اور کوئی سی ڈی مل رہی ہو تو آپ خریدیں گے یا نہیں خریدیں گے؟ خریدیں گے، سنیں گے کہ مولا علی کی مجلس، زیارت بھی ہوگی، مجلس بھی سنیں گے، اور پھر میں کہتا ہوں کاش ایسا ہو جاتا، یہ ٹیکنالوجی اس زمانے میں ہوتی، ہاں جی، اور پیغمبر کی مجالس کی ویڈیو سی ڈیز دستیاب ہوتی اور آل پیغمبر کی مجالس کی، تو کم از کم ایک پتہ تو ہمیں چل جاتا نا کہ پیغمبر اور آل پیغمبر کیسی مجالس پڑھتے تھے اور آج ہماری مجالس کی کیفیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں جسارت تو نہیں کر سکتا، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ضرور لیں گے سی ڈی، کوئی نہیں لینی کسی نے سی ڈی، سی ڈی بھی وہی لے گا جس نے نہج البلاغہ لیا ہوا ہے، جس گھر میں نہج البلاغہ ہے سی ڈی بھی وہی لے گا، اس لیے کہ چلو سی ڈی کی صورت میں تو مجالس مولا علی کی نہیں ہمارے پاس، نہج البلاغہ کتاب کی صورت میں تو ہیں نا وہ مجلسیں، تو جس نے آج تک نہج البلاغہ کتاب کے خطبات مولا کے نہیں پڑھے، اس کو میں کیسے سچا سمجھوں کہ وہ سی ڈی ضرور خریدے گا، مولا کی سنے گا؟ چلو آڈیو ویڈیو کی صورت میں مجلسیں نہیں ہیں، کتابی صورت میں تو ہیں، یہ نہج البلاغہ کے خطبات مولا میر کی وہی مجلسیں ہیں جو پڑھا کرتے تھے۔ سید رضی نے انہی خطبات کو اکٹھا کیا ہے، صرف خطبات نہیں ہیں، مولا کے خطوط بھی ہیں، ہمارے نصاب میں تو غالب کے خطوط پڑھے جاتے تھے اردو ادب کو بہتر کرنے کے لیے، اردو ادب بہتر کرنا ہو تو غالب کے خطوط چاہیے، ایمان بہتر کرنا ہو تو مولا علی کے خطوط پڑھنے چاہیے۔ دوستوں، دشمنوں کو کیا خط لکھے اور کیا ایک میراث علمی ہے مولا امیر کے وہ خطوط، پھر چھوٹے چھوٹے حکمت بھرے کلمات ہیں، جس علی کے شیعہ نے آج تک مولا کا کلام پڑھنے کی خواہش اور تمنا نہیں کی، اس کو میں کیسے سچا سمجھوں کہ وہ مولا کی سی ڈی والی مجلس سننا چاہتا؟ خدا کے لیے یہ خریدو اور پڑھو اور بچوں کو پڑھاؤ، اور اس سے بہتر کوئی ہدیہ کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ معاویہ نے خط لکھا جناب امیر کو، جس کا مضمون یہ تھا کہ یا علی، آپ اور ہم برابر ہیں، آپ کا ہمارا گھرانہ اصل میں ایک ہے، اور جہاں تک اسلام میں فضیلت کی بات ہے وہ تو فلاں اور فلاں فضیلت لے گئے۔ سمجھ آ گئی ساری بات؟ مولا نے خط وہ معاویہ کو لکھا، اور سید رضی نے مکتوبات میں اس خط کو ذکر کیا اور ایک جملہ لکھا، وَمَحَاسِنِ الْقُتُبِ۔ سید رضی لکھتے ہیں کہ مولا امیر کے بہترین خطوں میں سے ایک خط ہے، خوبصورت ترین خطوں میں سے ایک خط ہے۔ اب توجہ فرمائیے، بس چند، میں اب تشریح میں نہیں جا سکتا، چند جملے خط کے پڑھ کے اور ترجمہ کر کے دو جملے ذکر مصیبت کے۔ مولا امیر نے لکھا، وَذَكَرْتَ أَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ۔ حاکم شام، قربان جائیں اس خاندان کی فصاحت و بلاغت سے، لفظ زعمتہ استعمال کیا، اور کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا۔ کسی نہج البلاغہ میں ایک مقام پہ مولا امیر فرماتے ہیں، وَإِنَّا لَأُمَرَاءُ الْكَلَامِ، سلطنت سخن کے حکمران ہم ہیں۔
امیر سخن ہم ہیں، سلطنت سخن کے فرمان روا ہم ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے یزید کے دربار میں جو خطبہ پڑھا تھا اس میں میرے آقا نے فرمایا تھا وَلَقَدْ أُعْطِينَا الْعِلْمُ وَالْحِلْمُ وَالْفَصَاحَةُ وَالْبَلَاغَةُ وَالسَّمَاحَةُ وَالشَّجَاعَةُ وَالْمُحَبَّةُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ دنیا کائنات میں اللہ نے فصاحت و بلاغت ہمارے گھرانے کو عطا کی۔ علم اس گھرانے میں، فصاحت اس گھرانے میں، شجاعت اس گھرانے میں، اور آقا نے فرمایا تھا یزید کے دربار نے دنیا سنے اللہ نے مومنین کی دلوں میں محبت رکھی ہے تو وہ بھی ہمارے گھرانے کی محبت رکھی۔ مولا نے لکھا وَزَعَمْتَ أَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ۔ حاکم شام جہاں تک تیرا یہ گمان ناقص ہے کہ اسلام میں فلاں اور فلاں افضل ہیں، ان تم اعتزلک کلو، حاکم شام اگر یہ بات صحیح ہے تو تیرا اس سے کیا واسطہ؟ کیا خوبصورت بات ہے یا نہیں ہے؟ میں تھک گئے ہو لگتا ہے، کوئی بات نہیں، میں تو زحمت دینے کا عادی نہیں ہوں۔ ان تم اعتزلک کلو، اگر یہ بات صحیح ہے تو تیرا اس سے کیا واسطہ؟ افضل ہیں تو وہ فلاں فلاں ہے نا۔ وَإِنَّكَ سَلَمْ يَلْحَقَّ سُلْمَتُ، اور اگر یہ بات غلط ہے تو تیرا اس سے کیا نقصان؟ مولا نے فرمایا ما انت والفاضل والمفضول والسائس والمسوس، حاکم شام تیرا اس بحث سے تعلق ہی کیا ہے کہ اسلام میں افضل کون ہے مفضول کون؟ تیرا اس بات سے واسطہ ہی کیا ہے اسلام میں سردار کون ہے اور ریت کون؟ فرمایا ما للطلقاء و ابناء الطلقاء والتمییز بین المہاجرین الاولین وترتیب درجاتہم وتعریف طبقاتہم۔ مولا نے لکھا کہ ہمارے آزاد کردہ لوگوں کو یہ حق کس نے دیا، اور ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ مہاجرین اولین کی درجہ بندی کریں اور ہمیں سمجھائیں کس کا مرتبہ بلند کس کا پست۔ ہمارے آزاد کردہ لوگوں کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ ہماری درجہ بندی کریں اور مہاجرین اولین کی درجہ بندی۔ یہ طلقاء یبن الطلقاء یہ اشارہ ہے فتح مکہ کی طرف۔ کتنی منطقی بات ہے آقا امیر المومنین کی، کتنی خوبصورت دلیل ہے۔ مکہ کب فتح ہوا؟ بولیے 8 ہجری میں۔ مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے کا معنی کیا ہوا؟ اعلان رسالت کے بعد 13 سال مکی زندگی پیغمبر گزار چکے، 8 سال مدنی زندگی بھی گزار چکے۔ اعلان رسالت کے بعد کل زندگی سرکار دو عالم کی 23 سال، 13 مکی 10 مدنی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، 23 سالوں میں جو رسالت کی کل زندگی ہے، 23 سالوں میں 21 سال گزر گئے۔ ایک بندہ 21 سال تک کافر رہا، مشرک رہا، بت پرست رہا، 21 سالوں کے بعد اسلام لایا۔ اسلام لانا میں نے کہا، ورنہ خط ہے نہج البلاغہ میں مولا امیر کا، جس میں مولا نے لکھا تھا ما اسلمتم ولکن استسلمتم، تم اسلام نہیں لائے تھے، تم تسلیم ہوئے تھے۔ اسلام اور ہے، تسلیم اور ہے۔ ایک بندہ 21 سال ہو گئے اسلام آئے ہوئے، ایک بندہ 21 سال تک بت پرست مشرک کافر رہا، 21 سالوں کے بعد اسلام میں داخل ہوا، اور 21 سالوں کے بعد اسلام میں داخل ہو کے مولا علی کو سمجھا رہا ہے اسلام میں افضل کون ہے مفضول کون ہے۔ یار ظلم کی بھی کوئی حد ہے، نا انصافی کی بھی کوئی حد ہے۔ کوئی اور بات کرتا، کوئی مہاجرین اولین میں سے کوئی بات کرتا تو پھر بات بنتی تھی۔ جو بندہ اسلام کے بعد بھی 21 سال کافر رہا، وہ مولا علی کو سمجھا رہا ہے کہ کون افضل ہے اور کون مفضول۔ اس لیے میرے مولا نے فرمایا یہ حق ہمارے آزاد کردہ لوگوں کو کس نے دیا کہ وہ ہمارے درجے معین کرے۔ اور کیا خوبصورت جملہ فرمایا، تو کہتا ہے نا ہم اور آپ برابر، فرمایا ہمارے خاندان کی برابری کی بات نہ کر، غیر مخبر لک ولکن بنعمت اللہ احدث۔ مولا لکھتے ہیں کہ میں جو یہ لکھ رہا ہوں نا، یہ تمہیں خبر دینے کے لیے نہیں لکھ رہا، میں پروردگار کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا۔ خالق قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کر سکتے ہو، میں بیان نعمت پروردگار کے طور پہ لکھ رہا ہوں۔
حاکم شام تو نے نہیں دیکھا بہت سارے لوگوں نے راہ خدا میں جان قربان کی، جام شہادت نوش کیا؟ ہر شہید راہ خدا کا اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے اور فضیلت، لیکن جب ہمارا شہید ہوا قیل سید الشہداء، جب ہمارا شہید ہوا پھر وہ عام شہید نہیں، وہ سید الشہداء وخص رسول اللہ بسبعین تکبیرہ، اور ہمارے شہید پر سید الانبیاء نے 70 تکبیر کے ساتھ جنازہ پڑھا۔ 70 تکبیر والا جنازہ کوئی نہیں ہوتا، جنازہ وہی 5 تکبیروں والا تھا۔ سید الانبیاء نے اپنے شہید چچا جناب حمزہ کا جنازہ پڑھا، لاکھوں کی تعداد میں ملائکہ نازل ہوئے، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے شہید چچا کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ سرکار نے پھر 5 تکبیر کے ساتھ جنازہ پڑھا، وہ ملائکہ چلے گئے اور نازل ہو گئے، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے شہید چچا کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ سرکار نے پھر پڑھایا، چلے گئے، 14 مرتبہ جس شہید پر سید الانبیاء نے جنازہ پڑھا، اور اس طرح 70 تکبیر جس شہید پر پڑھی گئی وہ ہمارا شہید ہے، کسی اور کا شہید نہیں۔ اور تو نے نہیں دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے راہ خدا میں؟ جس کا بھی ہاتھ کٹا اللہ کے نزدیک اس کی فضیلت اور مقام ہے۔ اور فرمایا جب ہمارے کے ہاتھ کٹے قیل الطیار فی الجنہ، وہ جعفر طیار بن گئے، اللہ نے انہیں پر عطا کیے، جنت میں فرشتوں کے ساتھ محو پرواز۔ اور ہمارے خاندان کی برابری کی بات نہ کر، من النبی ومنکم المکذب، ہمارے گھرانے میں نبی آئے، تیرے گھرانے میں جھٹلانے والے پیدا ہوئے۔ من اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف، ہمارے گھرانے میں اللہ کا شیر آیا، تیرے گھرانے میں جھوٹی قسمیں کھانے والے شیر پیدا ہوئے۔ منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم سبیۃ النار، ہمارے گھرانے میں جوانان جنت کے سردار بچے آئے، تیرے گھرانے میں جہنمی بچے پیدا ہوئے۔ وَمِنَّا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَمِنْكُمْ حَمَالَةُ الْحَطَبِ، ہمارے گھرانے میں سیدۃ نساء العالمین آئی ہیں، تیرے گھرانے میں جہنم کا ایندھن اٹھانے والیاں پیدا۔ حمالۃ الحطب کا گھرانہ کجا اور سیدۃ نساء العالمین کا گھرانہ کجا؟ بس 28 رجب کو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے بہن بھائی نے اکٹھا مدینہ چھوڑا تھا۔ نانا کی شریعت کی پاسداری کے لیے اولاد بطول نے، بہن بھائیوں نے اکٹھا سفر شروع کیا۔ عصر عاشور کربلا میں پہنچ کے بھائی کا سفر ختم ہو گیا، لیکن بہن کا سفر جاری رہا۔ عزادارو، دن چڑھا 11 محرم کا، شمر کچھ رسیاں لے کے آیا، آ کے کہتا تھا حسین کے اہل بیت اب تم ہمارے قیدی ہو۔ میری آقا زادی زینب نے فرمایا خبردار شمر ہمارے قریب نہ آنا، نحن ودائع رسول اللہ، ہم تو رسول کی امانتیں ہیں، ہم تو پیغمبر کی امانتیں ہیں، ہمارے قریب نہ آنا، ہم خود بن جائیں گے قیدی۔ خدا جانے کیسے ذریت رسول کو قیدی بنایا گیا، کیسے بیویوں بچوں کے ہاتھوں میں رسن پہنائے گئے، اور عزاداروں جب بنا لیا گیا نا قیدی، اب رسول زادیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے گئے۔ عزاداروں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں میرے لیے یہ جملہ پڑھنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی ہے، نہ تیری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار۔ بدترین ہے سواری اونٹ کی جس پہ پالان و محمل نہ ہو۔ عزاداروں میری آقا زادی زینب نے، جناب فضہ نے، سب بیویوں بچوں کو بے پالان اونٹوں پہ سوار کیا۔ حضرت ابو ذر مرد تھے، صحابی رسول تھے، حاکم شام نے بے پالان اونٹ پہ سوار کر کے حضرت ابو ذر کو مدینے بھیجا تھا۔ تاریخ کہتی ابو ذر مدینے پہنچے، رانوں سے گوشت غائب تھا، ٹانگوں سے خون بہ رہا تھا۔ انسان تصور کرتا ہے تو دل تڑپتا ہے، کجا علی و بطول کی نفیس بیٹیاں، کجا بے پالان اونٹوں کی سواری، سب بیویوں بچوں کو سوار کیا۔ میری آقا زادی زینب نے، جناب فضہ نے، آخر میں رہ گئی 2 بیویاں،
جناب فضہ عرض کرتی ہیں آقا زادی میں آپ کو سوار کرا دوں. میری آقا زادی نے فرمایا اماں فضہ تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، آج تو سوار نہ کر، آج میں تمہیں سوار کراتی ہوں. ازادر ہو گئی جناب فضہ بھی سوار. کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی، ناظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی، کوئی آئے جو اونٹ پہ سوار کرائے. ازادارو کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا. ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور آواز دی یا عباس ارقبنی، عباس اٹھ زینب کو سوار کر. کیوں پکار رہی تھی جناب عباس کو؟